السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جناب خالد عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، جی اس جی خالد سوال صاحب، کا آدھا جواب تو میں نے اسی پروگرام میں حاصل کر لیا ہے، اچھا کر لیا ہے، چلیں تو لیکن بڑا اچھا ہو گیا۔ دوسرے صاحبان جو سننے والے ہیں ان کی جو معلومات کے لیے شاید اور فائدہ مند ہو اچھا ٹھیک ہے کچھ خالد صاحب، لوگ۔ تھوڑا سا اگر آپ اونچی بول لیں تو زیادہ جی فائدہ مند ہوگا جی، سب کے لیے۔ آواز آ جی رہی میری؟ جی اب آ رہی ہے۔ جی اچھا، جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا جنہیں آپ امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، کیا جی وہ سادات میں سے تھے؟ اچھا اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئیں گے تو ظاہر ہوں گے، تو وہ اس طرح جنگ کریں گے تو دنیا میں اسلام پھیلے گا اور 40 سال تک دنیا میں اسلام عروج میں رہے گا اور اس کے بعد قیامت آئے گی، ایسے ایسے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ عالم برزخ کی وضاحت کیجئے، کیونکہ بہت سارے عالم جو ہیں وہ مس لیڈ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی قبر ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، وہ کہ میں عالم نہیں ہوں، اچھا لیکن مجھے ان کے اس جواب سے تسلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قبر تو ایک قبر ہے، اس میں جسم نے جو ہے نا گلنا سڑنا ہے، اس کا عالم برزخ سے کیا تعلق؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کوئی مقام اور ہے، یا آپ جی بتائیں جی ٹھیک ہے۔ اور وہ کیسا ہے مقام؟ اچھا مہربانی جی ہوگی آپ کی، جی اللہ ٹھیک ہے۔ جی پاک آپ کو ٹھیک ہے جزاک۔ جی خالد جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ جناب، آپ نے انتظار بھی کافی کیا ہے، ایک تو اس کا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جزاکم اللہ۔ اور آپ کے سوال کے جواب کی طرف بھی ہم آتے ہیں، کیا وہ سادات میں سے تھے؟ اس کا جواب تو میں سمجھتا ہوں ہو گیا ہے، آپ نے کہا بھی کہ آپ کو مل بھی گیا ہے، تو اس کی تفصیل میں جانے کی تو میرا خیال ہے کہ کیوں جی مومن صاحب آپ نے جواب دیا، میرا خیال کور ہو گیا یہ اس میں۔ باقی رہ گئی عالم برزخ والی بات، تو حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ عالم برزخ کیا ہوتا ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں ہمارے محترم بھائی خالد جاوید صاحب مانچسٹر یو کے سے۔ جناب حمید کوثر صاحب۔ عرض یہ ہے کہ میری ذرا تھوڑی سی یہاں مشکل ہے کہ میں سوال پوری طرح سمجھ نہیں سک ٹھیک رہا، ہے جی بہرحال جتنا میں سمجھا عالم برزخ جو آپ نے فرمایا ان کے سائل کی بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، جی لیکن آپ جو عالم برزخ کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ میں اپنے اس بھائی سے گزارش کروں گا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک کتاب ہے اسلامی اصول کی فلسفی، اس میں تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے کہ برزخ کیا ہے۔ اختصار سے اتنا ہی عرض ہے کہ انسان جو اس دنیا سے جاتا ہے اپنی زندگی گزار کر، تو اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد وہ جس عالم میں جاتا ہے اسی عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا یوم البعث ہے، حساب کتاب کا دن ہے، وہ بعد میں ایک مقرر ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ قبر کے اندر یا قبر میں عالم برزخ ہے یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے ایسے ہمارے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں ہندو جو ہیں وہ قبر میں دفن ہی نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے لیے برزخ جی نہیں ہے، کوثر ایسی صاحب، بات جی نہیں۔ بالکل کوثر صاحب، اس بات سے ان کو اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بعض علماء یہ بتاتے ہیں کہ قبر عالم برزخ ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، یقیناً قبر عالم برزخ نہیں ہے، اس سے آگے وہ جی کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہی ایک حوالہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جی جس سے یہ ساری بات واضح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی اسلام میں یہ نہایت اعلیٰ درجہ کی فلسفی ہے کہ ہر ایک کو قبر میں ہی ایسا جسم مل جاتا ہے جو کہ لذت اور عذاب کے ادراک کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہم ٹھیک نہیں کہہ سکتے کہ وہ جسم کس مادہ سے تیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ فانی جسم تو کل عدم ہو جاتا ہے، اور کوئی مشاہدہ کرتا ہے کہ در حقیقت یہی جسم قبر میں زندہ ہوتا ہے، اس لیے بسا اوقات یہ جسم جلایا بھی جاتا ہے اور عجائب گھروں میں لاشیں بھی رکھی جاتی ہیں اور مدتوں تک قبر سے باہر بھی رکھا جاتا ہے۔ اگر یہی جسم زندہ ہو جایا کرتا تو البتہ لوگ اس کو دیکھتے، مگر بئی ہما قرآن سے زندہ ہو جانا ثابت ہے، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کسی اور جسم کے ذریعہ سے جس کو ہم نہیں دیکھتے انسان کو زندہ کیا جاتا ہے، اور غالباً وہ جسم اس جسم کے لطائف جوہر سے بنتا ہے، تب جسم ملنے کے بعد انسانی قوا بحال ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا جسم کیونکہ پہلے جسم کی نسبت نہایت لطیف ہوتا ہے، اس لیے مکاشفات کا دروازہ نہایت وسیع طور پہ کھلتا ہے۔ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 70 اور 71۔ جی قرآن میں ہے
یہ اسی ضمن میں اور بہت سے حوالے ہیں، اور سب سے بحث جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں اس کا وضاحت سے جواب ارشاد فرمایا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ محمد صاحب۔ اگر وقت بچے گا تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی طرف واپس آئیں گے۔